اب دیکھیں نا اے آئی کا دور آ گیا ہے. آج یہ شو میں یہاں پہ بیٹھ کے کنڈکٹ کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ اے آئی کی بنائی ہوئی کوئی ایسی ہوسٹ ایک دن آپ کے سامنے بالکل میری طرح ہو, بولتی ہو, ایسی ہی دکھتی ہو, باتیں کرتی ہو اور مجھ سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو, ساری چیزیں بیکاز اے آئی کا دور ہے, اور وہ آپ کے سامنے جو ہے شو ہوسٹ کر رہی ہو سکتا ہے پھر میری ضرورت ہی نہ ہو. اسی طرح دیکھ لیں آپ کتنے سارے سنگرز ایسے آ گئے کہ جو گانا گا رہے ہیں اور ان کے جو گانے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ مکس کر دیے ہیں جو اس دنیا میں بھی موجود بھی نہیں ہیں, جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. ان کی آوازیں جو ہے وہ ان نئے سنگرز کے ساتھ مرج کر کے جو ہے وہ آپ سن سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرینڈنگ پہ گانے آ رہے ہیں. یہ سب اے آئی کا دور ہے, یہ سب کچھ اے آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب یہ جو اے آئی کے دور پہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور پہ, ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ کیسے میچ کر سکتے ہیں, ہم اس کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں ایز بگنر, بیکاز ہم تو بالکل ابھی نئے نئے, ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو کیسے انہینس کرنا ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ہمارے پاس زبردست پرسنالٹی ہیں جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم سے بات کرتے ہیں, ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اے آئی ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ, تو رائد افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی طبیعت ہے رائد صاحب؟ طبیعت ٹھیک ہے, خیر ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا جی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سب سے پہلے تو یہ جو اے آئی کا دور ہے اب, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں, کیسے مرج ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے بلینڈ ہو سکتے ہیں؟ اوور ٹو یو. جی دیکھیے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, بائی وے اے آئی سے بنتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کہ یہ پچھلے 11,000 سال کی سب سے بڑی ایجاد ہے. جو آخری اتنی بڑی ایجاد تھی جس نے انسانی تہذیب کا دھارا موڑ دیا تھا وہ فائر تھی, 11,800 سال پہلے ایجاد ہوئی تھی. یہ اس کے بعد کی سب سے بڑی ایجاد ہے. جو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اچھا یوز کریں گے وہ کامیاب ہوں گے, جو اس کو ٹھیک سے یوز نہیں کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ نہیں کہ کوئی کمپیوٹر لیب میں پڑی چیز ہے, یہ پانی ہے. جیسے کچن میں پانی ہے نا, ہر فوڈ میں پانی استعمال ہوتا ہے, تیل استعمال ہوتا ہے, اس طرح آپ کی لائف کے ہر گوشے میں, ہر سیگمنٹ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اب استعمال ہوگا. جو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی, ان کا لائف سٹائل, ان کی انکم 30% ایک سال میں آلریڈی بڑھ گئی ہے. یعنی وہ 30% زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں. واو. تو اب آپ ہمارے بچوں کو بالخصوص اس کا استعمال آنا بہت ضروری ہے. اب بہت ایک عجیب سی اور خطرناک بات بتانے لگا ہوں, اگر میری بات عجیب لگے نا تو بیچ میں مجھے روک دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ اچھا. پچھلے ایک سال میں ہم 10 لاکھ سٹوڈنٹس کو اے آئی کی مدد سے بورڈ کا پیپر نکال کے بنانا سکھا چکے ہیں, جس کی مدد سے صرف ایک پیپر پہ 3 دن کی تیاری کر کے وہ اے آئی کی مدد سے B گریڈ لے رہے ہیں. ریئلی؟ جی. تو جو ایک سیکنڈ, بورڈ کا پیپر, مگر کتابیں تو اس نے پڑھی نہیں. پھر سر دیکھیں نا, یہ تو نقصان نہیں ہو رہا؟ ایگزیکٹلی نقصان ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. لیکن وہی اے آئی جو بورڈ کا پیپر نکال کے دے دیتی ہے اور نیچے نوٹس بھی دے دیتی ہے, چاہے فزکس ہو, کیمسٹری ہو, چاہے کوئی بورڈ ہو, گوجرا والا بورڈ ہو, پشاور بورڈ ہو, کراچی بورڈ ہو, وہ ایگزیکٹ پیپر نکال کے دیتی ہے, نیچے نوٹس دیتی ہے, بچے اس کی 3 دن تیاری کرتے ہیں, ان کا B گریڈ آ جاتا ہے. وہی اے آئی پھر ان بچوں کو باقی کے سارے, یعنی یہ 1 مہینہ لگ رہا ہے بورڈ میں B گریڈ لینے کے لیے, 1 مہینہ بورڈ میں B گریڈ مل جاتا ہے 1 مہینے کی تیاری میں. باقی کا بچے سارا ٹائم لگا رہے ہیں اسی آئی کی مدد سے کیریئر ڈیولپ کرنے میں, ای کامرس سیکھنے میں, نیا نالج گین کرنے میں. بتاؤ. تو اب یہ اور کون کون سی نالجز ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں, کوئی اسپیسیفکلی آپ اگر 1 بائی 1 کر کے بتا دیں رائد صاحب؟ جی سب سے نمبر 1 یہ ہے کہ ہر بچہ اے آئی پہ جائے, انسان بڑا ایڈلٹ جائے اور جا کے کہے کہ میرا یہ نام ہے, میری یہ ایج ہے, تم مجھ سے بے شمار, اور یہ اردو میں آپ کہیں, اور تم مجھ سے جتنے سوال پاسبل ہیں مجھ سے پوچھو
اور مجھے بتاؤ کہ مجھے کس کیریئر میں جانا چاہیے. اچھا اچھی بات ہے. اور فار ڈیٹیل میں اگر تھوڑا سا اسکال شروع کر دے گا, آپ کا فیوریٹ رنگ کیا ہے, آپ کو بچے پسند ہیں, آپ کو کھلونے پسند ہیں, آپ کو بکس پسند ہیں, آپ کو کون سے پروجیکٹ کرتے ہیں, اگر یہ سچویشن ہو آپ کیا کریں گے, اگر یہ سچویشن ہو کیا کریں گے. یہ آپ سے 15-20 سوال پوچھے گا اور پھر ایگزیکٹلی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو بزنس میں جانا چاہیے, یا آپ کو انگلش پڑھانی چاہیے, یا آپ کو ہوسٹ بننا چاہیے, یا آپ کو کوئی لیبورٹری کھولنی چاہیے. یہ ایگزیکٹلی آپ کو بتا دے گا. اور یہ لائف میں پہلی دفعہ ہوگا کہ آپ کی پروفیشنل کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی, اور وہ اے آئی کی مدد سے ہوگی. سر مطلب کیریئر پک اپ کر سکتے ہیں ایزیلی ہم اس کے ساتھ بات کر کے, اس کو مشورہ کر کے. یار مطلب باہر کے ملکوں میں جو ہوتا ہے کہ 2-3 سال جو ہے وہ ٹیچرز جو ہے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آبزرو کرتے ہیں بچوں کو, تو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, ڈیسائیڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے سارا کچھ کام ایسے اے آئی کچھ چند سوالوں میں کر دے گا. کر دے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس نے آپ کو بتایا کہ جی آپ کو بزنس کرنا چاہیے. اب آپ اس کو کہیں, مثال کے طور پہ میں چیچوں کی ملیاں میں رہتا ہوں, ہمارے آس پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں ہماری ٹریڈیشنل, میرے پاس صرف 1000 روپے ہیں, میری ایج یہ ہے, مجھے کوئی بزنس لسٹ کر کے دو کہ جو میں کر سکوں. واو سر, دیکھیں نا, تو بڑا اچھا ہے کیونکہ پاکستان میں ہمارے جو یوتھ ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کریئر کس طرح سے بلڈ کرنا ہے, کرنا کیا ہے, کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے, ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. مطلب پڑھ بھی لیتے ہیں, تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں, ڈگریاں بھی آ جاتی ہیں, مگر اسٹل دے ڈونٹ ایون نو کہ انہوں نے کون سی فیلڈ چوائس کرنی ہے. وہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اندر اسکلز کیا تھے, کیا بیٹر فیلڈ وہ جوائن کر سکتے تھے, کس میں دے ور گڈ ایٹ. اچھا کون سے ایسے سوال ہیں جو سر ہم اردو میں پوچھ سکتے ہیں آسانی سے, تو یہ ضرور بتائیے گا. اے آئی سائٹ بھی بتا دیں پلیز. جی دیکھیے, آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں, اردو میں آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اب آ رہا ہوں میں ایک بہت مزے کی چیز کی طرف. جی آپ جہاں رہتے ہیں سمجھیے وہاں کوئی ایک چیز ہے جو وہاں گرو ہوتی ہے یا بنتی ہے, یا آپ نے اس کو وہاں پڑے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ذرا کپ دیجیے گا. یہ دیکھیے یہ کپ ہے, بالفرض ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ناظرین ہیں ان کے علاقے میں یہ کپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گوبر بھی ہو سکتا ہے, یہ گھاس بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی فروٹ بھی ہو سکتا ہے, یہ چپلیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے اس کی تصویر کھینچنی ہے اے آئی میں, چیٹ جی پی ٹی میں آپ نے اس کی تصویر کھینچی. دیٹس نمبر 1. اس کے بعد آپ نے پوچھا اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, اس کے کیا کیا کام ہوتے ہیں. دیٹس نمبر 2. اس کے بعد تیسرا آپ نے اس سے کہا کہ میرے پاس صرف بزنس کرنے کے لیے 500 روپے ہیں, یہ جو تصویر میں نے تمہیں دی ہے اس کے اراؤنڈ مجھے 20 بزنس آئیڈیا دو. اچھا ٹھیک, وہ آپ کو 20 بزنس آئیڈیا دے دے گا کہ یہ جو کپ ہے, یا میں گوبر کہہ رہا ہوں, کہ گوبر, آپ گوبر پہ بات, آپ کو پتا ہے انڈیا امریکہ میں $320 ملین کا گوبر ایکسپورٹ کرتا ہے. تو آپ نے اس کی تصویر لی. سر ویسے آپ مجھے یہ بتا ہی رہے, یہ ایک نئی چیز ہے, کیوں گوبر کا, کیوں؟ جی دیکھیے, وہ گوبر جو ہے نا, وہ وہاں کے انڈین لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں تبرک کے طور پہ, جیسے ہم وہ اگربتی جلاتے ہیں نا, جی اس طرح انڈین ہندو میتھولوجی میں گوبر گھروں کے کونوں میں رکھنے سے برکت ہوتی ہے. گائے کا گوبر, یعنی میں بھی سیل کر سکتی ہوں گوبر, اور ایگزیکٹلی اتنے پیسے کما سکتی ہوں میں گوبر سیل کر کے. ایگزیکٹلی, گوبر سیل کریں, ایکسپورٹ کریں, جہاں جہاں ہندو کمیونٹی ہے اس کو گوبر چاہیے. جی واہ, اسی بات پہ سر ایک نیا مجھے موٹیویشنل بزنس جو ہے میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو میں جو ہوں نا, یہ میں آپ کو بہت چھوٹی بات بتا رہا ہوں, آپ کے علاقے میں جو چیز ہے نا, گھاس ہے, گھاس, آپ گھاس کی تصویر ڈالیں اے آئی میں, اور اے آئی سے پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے, وہ آپ کو کہے گا یہ گھاس ہے. آپ اس کو کہیں اس کے اراؤنڈ مجھے 20 بزنس دو, 20 بزنس مجھے چاہیے اس گھاس کے اراؤنڈ, جو 500 روپے سے شروع ہوتے ہیں. سر سارا بزنس آپ گاف سے بتا رہے ہیں, گھاس بھی, گوبر بھی. سر پلیز مجھے بریک لینے دیں, میں لائیو ہنسنا نہیں چاہتی. میرے ایک بہت بریک